سبز گنبد بسا ہے نظر میں باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وحبیب رب العالمین، باقی حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں محبت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اب کچھ انبیاء علیہ السلام کو کچھ خاص لقب دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کا لقب دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، تو خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کو ملاقات کا شوق بھی ہو اور ساتھ ساتھ کچھ لینے کا شوق بھی ہو، یعنی ملاقات کا خلیل کہتے ہیں جس کا وہ خلیل ہے، اس سے ملاقات کا شوق بھی ہو اور ساتھ ساتھ کچھ لینے کا شوق بھی ہو کہ اس سے وہ کچھ عطا کرے۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو صرف ملاقات ہی کا شوق ہو، اور خلیل کہتے ہیں خالص دوست کو، حبیب کہتے ہیں محبوب کو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ صرف خلیل ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل بھی ہیں، یعنی خلت کے اندر ملاقات اور اس کے علاوہ دوسری چیز عطا وغیرہ بھی شامل ہوتی، جبکہ حبیب ہونے میں اس کے اندر صرف اور صرف ملاقات کا شوق ہوتا ہے، کچھ عطا کا شوق یا تمنا نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، اور زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب اور حبیب اللہ، اس میں کیا فرق ہے؟ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بغیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، تو وہ کلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں، تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بغیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں کئی طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ کلیم اللہ وہ ہے جو دیدار الہی مانگے، رب ارنی انظر الیک کہہ کر، اور خالق کی طرف سے جواب آ جائے لن ترانی، کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما دے کہ نہیں تم میری زیارت ابھی نہیں کر سکتے۔ اور حبیب اللہ وہ ہے کہ خود خدا کو انتظار ہو کہ شب اسراء کا دلہا بنا کر ملائکہ کی نورانی بارات کے ساتھ عرش بری پر بلایا جائے۔ دوسرا فرق فرماتے ہیں کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، جبکہ حبیب اللہ وہ ہے جو شب معراج میں انوارات و تجلیات کے پردوں میں لپٹ کر فکان قاب قوسین کے ساتھ مزے لوٹے، یعنی اتنے قریب دو کمان یا دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ جائے۔ تیسرا فرق یہ کہ کلیم اللہ وہ ہے جو طور پر جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے فاخلع نعلیک، حبیب اللہ وہ ہے جو عرش پر جائے تو ارشاد ہو کہ نعلین پہن کر آئیں، قیامت تک عرش اس پر ناز کرتا رہے گا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ کلیم اللہ وہ ہے جو کوہ طور پر کتاب لینے خود جائیں، حبیب اللہ وہ ہے کہ قرآن ان کے پاس خود آئے۔
اگر مکہ میں جائیں تو قرآن مکی بن جائے، مدینہ میں جائیں تو قرآن مدنی بن جائے، جیسا کہ مکی اور مدنی صورتیں ہیں۔ پانچواں فرق فرماتے ہیں کہ وہ ہے کلیم اللہ، وہ ہے جو شرح صدر کی دعا مانگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور حبیب اللہ وہ ہے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر مانگے ہی شرح صدر عطا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اسی کو کسی ایک شاعر نے بیان کیا، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے، گل کو کیا ہے مشابہت اس رخ لالہ رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور۔ تو اس لیے اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے حبیب اللہ، وہ سب سے اونچا ترین لقب ہے، سب سے بلند ترین اور سب سے قریب ترین لقب۔ آگے فرماتے ہیں اگلے عقیدے میں وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ گمراہی ہے اور خواہشات کی اتباع ہے، سرکشی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا نصوص قطعیہ، احادیث متواتر اور صحیحہ اور اجماع امت سے ثابت ہو گیا، جیسے کہ پیچھے گزرا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، اور کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا سوائے گمراہی اور نفسانی خواہشات کے اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ نفس کی پیروی ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اس پر نصوص قطعیہ دال ہیں، اور جب نصوص قطعیہ دال ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی ختم نبوت میں بھی اگر کوئی شک کرے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس میں بھی اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹے نبی سے، جھوٹے مدعی نبوت سے، یا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے اگر کوئی شخص دلیل مانگے، اس سے بولے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر شک کیا، اس سے دلیل کا طلب کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کی علامت ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مدعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ واجب القتل ہے، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کرے، نہ کہ اسلامی حکومت خود ان کو راستے فراہم کرے۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے عام جنات اور تمام کے تمام انسان، یعنی تمام جن و انس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے ہر شے کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حق اور ہدایت لے کر بھیجا، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، اور نور اور روشنی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ بعض گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ عرب کے نبی تھے، یہ بالکل غلط اور گمراہی کی بات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جن و انس سب کے لیے نبی اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ابھی کل ہی میں ایک عربی انگلش ڈکشنری تھی، اس کے اندر دیکھ رہا تھا، میں نے محمد لکھ کر ایسی دیکھا، اس کے اندر سرچ کیا تو اس کے اندر انہوں نے انگلش میں جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی، اس کے اندر بھی ان گمراہوں نے جس نے بنایا تھا اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو ہے عرب کے نبی تھے۔ تو یہ بالکل گمراہی کی بات ہے، غلط بات ہے، بلکہ اگر کوئی شخص
یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نبی تھے تو وہ شخص گمراہ ہے اور اس آیت کا منکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور جنات کے سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص علاقے کے لیے کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، اس لیے یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور عرب کے اندر پیدا ہوئے اور مبعوث آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے، انس و جن سب کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ للناس اس میں الف لام جو ہے عہد خارجی کا ہے، اس کے اندر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے کہ تمام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس کے اندر بھی الناس پر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ اور چوتھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالم دنیا اور تمام عالموں کے لیے عالمین نذیرا، جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ بابرکت ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انس و جن اور سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کا نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کی طرف مبعوث کیے گئے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، گمراہ کن بات ہے۔ بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ ایمان کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سارے انسانیت اور جنات سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کے متعلق بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شروع کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ البر المیامین۔